Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. دفعہ پھر آپ کو لیے چلتے ہیں سپریم کورٹ جہاں پر دانیال عزیز نون لیگ کے رہنما میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. اس کی تشریح کرنا چاہوں گا. جب یہ کیسز فائل ہوئے اس وقت جمالی صاحب کا جو بینچ تھا جس میں یہی تقریباً ججز تھے ماسوائے گلزار صاحب کے اور جمالی صاحب کے. ایک صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ایک ایئرپورٹ کے ملاقات کی وجہ سے اور ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے روبز ریٹائر ہو گئے تو وہ چلے گئے آنریبل جج جو ہیں. لیکن جب یہ بینچ تھا شروع میں نومبر میں 2016 میں تو اس وقت یہ باقاعدہ کورٹ میں اعلان کیا گیا تھا اور تمام اخباروں کی زینت بنا کہ اگر کوئی اور کیس بھی ہے اس نوعیت کا تو وہ لایا جائے وہ بھی سنا جائے گا اور اسی طرح سے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے گا. تو اسی وقت حنیف عباسی صاحب نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف یہ کیس فائل کیے اور بجائے کہ وہ کیس اس کے ساتھ سنے جاتے ہیں جس کو پیناما کیس کے نام سے جانا جا رہا ہے اس کو علیحدہ کر دیا گیا اور علیحدہ کر کے پہلے ڈیٹ ان آفس کر دیا گیا اور اس کے بعد ایک بینچ بنایا گیا جس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی اور ہم بار بار اس کے ریمائنڈر بھیجتے رہے اور محض ایک کیس جو ہے وہ پورا سنا گیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ایک قسم کی مس ٹرائل ہے. یعنی یہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا جبکہ عمران خان صاحب پہلے دن کہہ رہے تھے کہ اور سارے فریق کہہ رہے تھے جماعت اسلامی شیخ رشید جتنے بھی فریق ہیں پہلے دن کا جمالی بینچ کا آرڈر میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ تمام فریق جو ہیں وہ صرف ہم نے ٹی او آر طے کرنے اور اس طرح سے چلتے جب اینڈ پہ پہنچے تو واحد ایک فریق جو ہے عمران خان وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کمیشن بنائیں گے تو یہ انصاف کی خلاف ورزی ہے اور ہم بائیکاٹ کریں گے. اور صرف اس ایک فریق کے بیسس پہ نہ کہ اس وقت واضح تھا کہ اگر آن ریکارڈ جو انفارمیشن ہے اس کی مطابقت میں فیصلہ نہیں ہو سکتا جو کہ اسی لیے کمیشن بنانے کی ضرورت تھی اور اگر ایک پٹیشنر جو ہے وہ نہیں مانتا تھا تو پھر اس کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ ڈسمس ہوتا. لیکن نہ صرف وہ ڈسمس ہوا بلکہ اس کو پارٹلی ہرٹ بھی نہیں کیا گیا. تو ایک کیس پورا چلتا ہے اس کیس میں عمران خان جہانگیر ترین کا کیس نہیں چلتا وہ ڈیٹ ان آفس رہتا ہے. اس کے بعد ایک پورا نیا بینچ بنتا ہے اور وہی جو وعدہ کیا گیا تھا اس کی دوبارہ التجا کی جاتی ہے کہ جناب یہ بھی سن لیجئے گا. دوبارہ سے عمران خان اور جہانگیر ترین کا کیس نہیں سنا جاتا اور محض صرف ایک کیس جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان پہ چلتا ہے. اور حتیٰ کہ یہ کہ جو جماعت اسلامی کی پٹیشن تھی 24 اگست کی جس میں 450 پاکستانی جو نامزد تھے پیناما پیپرز میں جس میں وزیر اعظم کا نام نہیں تھا وہ جماعت اسلامی اثر نو اپنی امینڈ کر کے پٹیشن ڈالتی ہے کیونکہ وہ تو بڑا مشکل ہونا تھا یہ بتانا کہ جناب یہ آپ نے 450 لوگ چھوڑ دیے اور صرف ایک شخص پہ کیسے فیصلہ دے دیا. تو جماعت اسلامی ایک امینڈڈ پٹیشن ڈالتی ہے وہ 450 لوگ چھوڑ دیتی ہے اور شخص واحد پہ آ جاتی ہے. اس وقت بھی 450 چھوڑ دیے گئے عمران خان جہانگیر ترین چھوڑ دیے گئے صرف یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا کیس چلانا ہے کس کا پرائم منسٹر آف پاکستان کا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ. اس میں جو ہے اگر صبح کا وقت دیا جاتا پیناما کو جو وعدہ تھا تو شام کا دوپہر کا وقت جو ہے وہ عمران خان اور جہانگیر ترین کو نہیں دیا جا سکتا تھا. لیکن اب وہ منطق جو ہے وہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ اس وقت جو بینچ ہے جب ان کو یاد کروایا آج ہمارے وکیل اکرم شیخ نے یہ یاد کروایا کہ جناب پچھلے جمعے کو چند دن پہلے ایک فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی وجہ سے میں وائزر ہو گیا ہوں یعنی مجھے مزید سمجھ آ گئی ہے قانون کی آپ نے تشریح کی ہے اس عدالت نے تو اس کی روشنی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. تو یہ بتایا گیا کہ اس کیس کے بارے میں آپ بات نہ کریں اس کا ہمیں نہیں پتا. تو اس کیس میں جو عمران خان کا کیس ہے چاہے وہ ڈول نیشنلٹی کا ایشو ہو چاہے وہ ان کو ملک میں نہ ہونے کا ایشو ہو. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کہ الزام لگایا گیا نواز شریف صاحب پہ اور ان کے خاندان پہ وہ ایک بھی ثابت نہیں ہوئی. ایف سی ڈی کئی پٹیشن میں نہیں ہے کئی پریئر میں نہیں ہے کہ آپ نیب کو پیناما پیپرز کے کیس بھیجیں. پریئر میں یہ لکھا ہے کہ جو میگا کرپشن کیسز ہیں جو کہ نیب کی ویب سائٹ پہ 179 ان کو آپ
پرسو کریں اور ان کا فیصلہ دلوائیں. یہ ڈائریکشن مانگی تھی پٹیشنر نے. ایف سی ڈی کا تو نام نہیں ہے. اگر آپ یہ تمام جتنے بھی ڈاکیومنٹس جمالی والے بینچ کے ہیں تمام، اور تمام اس کے بعد والے آپ دیکھیں، اس میں نعیم بخاری کی جانب سے، شیخ رشید کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے، کسی بھی پٹیشنر کی جانب سے ایف سی ڈی کا کوئی ذکر و خیر نہیں ہے. اور وہ تمام چیزیں جن کا ذکر کیا ان کا کوئی فیصلہ نہیں. ٹیو آرز اور کمیشن بنانے کی بات سب مان چکے تھے، لیکن عمران خان نے تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ یہ انصاف کے منافی ہے، ہم احتجاج کریں گے. جماعت اسلامی بھی پاناما میں شامل تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف نواز شریف کے خلاف درخواست دائر کرتی رہی. یہ تمام باتیں کس مقصد کے لیے تھیں یہ سب اب سمجھا جا سکتا ہے. شریف فیملی پر لگائے گئے کوئی الزامات ثابت نہیں ہوئے ہیں، ایسا کہنا تھا دانیال عزیز کا، جو اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. ایک منٹ بھائی جان پلیز. عدالت میں جو چیز عمران خان کے وکیل مان رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے، مان رہے ہیں، ان کے ریکارڈ پہ آیا ہے کہ وہ امریکن نیشنل ہے، مان رہے ہیں کہ این ایس ایل کی کمیشن ہوئی ہے، ہم نے نہیں اس کی رپورٹنگ کی، کمپنی ہماری تھی، پیسے ہمارے تھے، فلیٹ ہمارا تھا، ہم نے 2000 میں جو ایمنسٹی فائل کی تھی اس کے بعد یہ زندہ تھی، اس پہ پیسے بھی تھے، سب بتا رہے، لیکن ہم نے نہیں بتائی. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نیشنلٹی کیا ہے جی؟ پھر تو بیٹے کا فکر پڑ گیا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا پاسپورٹ کا ریکارڈ وعدہ کیا گیا، نہیں دیا گیا. ان کی جو این ایس ایل کے اکاؤنٹس ہے، منی ٹریل ہے، وہ وعدہ کیا گیا، ڈائریکشن دی گئی کورٹ کی جانب سے، وہ نہیں دیا گیا. ان کے جو 1,17,000 پاؤنڈ اس فلیٹ کو خریدنے کے لیے جو پیسے ان کے پاس تھے وہ مانگے گئے، وہ نہیں دیے گئے. کوئی اونے پونے کوئی سوان پرائیویٹ لمیٹڈ کے اور کوئی ایک مرچوں والی کمپنی جو ہے، یہ مرچ مسالے والی کمپنی جو ہے، اس کے 735 پاؤنڈ لگا دیے گئے ساتھ. اور ایک اور کرکٹر مشتاق احمد نام کا جو شخص ہے، اس کا 8-9 سال بعد کا کانٹریکٹ لگا دیا گیا. یہ معیار ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ مان رہے ہیں، تو کہہ رہے نہیں. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے باہر دانیال عزیز بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ شریف فیملی پر جتنے الزامات لگائے گئے